بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے من میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوال تو آتا ہی ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یعنی یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس جائیں گے، لیکن یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ ہماری روح کہاں جائے گی، کہاں کس طریقے کا وہ مقام ہوگا۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایسا جواب دوں گا اور ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ بھی کیونکہ ہماری ایک بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ ہم انسان، سبھی انسان کو لے لیں، جانور پہ سے تو سبھی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو خاص میں بتا رہا ہوں، سب کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ ضروری بن جاتا ہے۔ اب ہمارے دماغ میں ضرور آتا ہے، ہر انسان کے آتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، علماء تو بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، تو حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو چنانچہ جب ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس سے سوال جواب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اب یہ جنت کا نظارہ دکھاتے ہیں اسے، اور کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، اب تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ دلہن کی طرح نیک آدمی کو سلا دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اب اجازت آپ کو نہیں ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں اب اجازت نہیں ہے آپ کو۔ تو یہ بھی آتا ہے، لیکن علماء کچھ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اب ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح، نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں چلے جاتے ہیں۔ علیین کیا ہے؟ علیین ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا ہے، اوپر جو نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے وہاں جاتی ہے۔ اور سجین میں بتایا جاتا ہے کہ برے لوگ قید ہو جاتے ہیں، برے لوگوں کی روح۔ تو اس سے قرآن سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی روح علیین میں جائے گی، اور جو بد لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، فاسق لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، ان کی روح سجین میں جائے گی، یعنی زمین کے نیچے۔ تو اس سے ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ راحت میں ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی سن لیجیے اس کے ساتھ ساتھ، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نیک آدمی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، تو نیک آدمی کا جب لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو نیک آدمی یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، یعنی جلدی مجھے لے چلو، جلدی مجھے لے چلو۔ تو یہ کس کے الفاظ ہوتے ہیں؟ نیک آدمی کے۔ اور جو بد آدمی ہوتا ہے، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ان کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں یا ویحبی این تذہبوا، کہ ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ گنہگار بد آدمی کے ساتھ یہ ہوگا، وہ کہتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنازہ جس کا لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو یہ بولتا ہے، اس کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے۔ مثلا زمین سنتی ہے، آسمان سنتے ہیں، ہر ایک مخلوق اس کی، جنات اور انسان کو چھوڑ کے سب مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ اور اس کا اللہ نے چھپا دیا ہے، کیونکہ اگر ہم وہ سن لیتے آواز تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی کام ہم سے نہ ہوتا، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہ وہاں پاؤ گے۔ تو یہاں ہمیں نیک عمل کرنے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، تمام گناہوں سے بچنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں، جیسے نماز 5 وقت کی ہمیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں رمضان شریف کے، اور جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں نیک عمل کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ بس پھر اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جب آپ نیک عمل کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، تو اللہ تو حدیث میں کتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم نیک کام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اور کن کے لیے غفور رحیم ہے اللہ؟ جو اللہ کی بات سنتے ہیں، حکم مانتے ہیں اللہ کا، گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے، بڑی بڑی نہریں ہیں وہاں، دودھ کی نہریں ہیں،
شراب ہو شرابن طہورا، ایسی ایسی شرابیں ہیں جو دنیا میں جو یہ پی کے جو ادھر ادھر گرتے ہیں اس طریقے سے نہیں، شرابن طہورا، ایسی ایسی شراب ہیں کہ آپ جنتیوں کو وہ شراب دی جائے گی۔ تو بس نیک عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مرنے کے بعد اچھا ہی سلوک ہوگا۔ بس یہ ذہن میں رکھے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو ہمارے ساتھ مرنے کے بعد اچھا سلوک ہوگا۔ امید ہے میں آپ کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔